پھر وہ زمین میں دفن ہو جائے گا. جو آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتا پھر وہ منو مٹی تلے دبایا جاتا. اور مٹی ڈالنے والے کون؟ اپنے اور ثواب سمجھ کر ڈالتے، ثواب سمجھ کر ڈالتے. وقت کے اندر انا بس ايما واسمه انت ناس ولايات واجب نہیں پتا چلتا مطلب یہ ویڈیو بکائی. عقل مند ہے اپنی حیثیت کو پہچانے، عقل مند ہے اپنی ذمہ داری کو پہچانے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے، پورا دین زندہ اور پوری دنیا میں یہ ذمہ داری ہے. ہاں یہ ذمہ داری ہے بھائی. رزق تو مقدر کا ہے، نہ زیادہ ہونے نہ کم ہونے. جتنی مرضی محنت کرے، عام طور پر جتنا زیادہ آدمی مال کمانے میں لگتا ہے اتنی زیادہ خوراک کم ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ بہت کمائے گا تو بہت کھائے گا، نا نا نا. جیسے حدیث میں آتا ہے موت آدمی کو تلاش کرتی ہے، اس طرح اس کا رزق بھی اسے تلاش کرتا ہے. اور ہمیں جو تھوڑے رزق پر اللہ سے راضی ہو جائے گا، اللہ بھی تھوڑے عمل پر اس سے راضی ہو جائیں گے. ہمارا مقصد زندگی کے اللہ کا دین ہے، اس پر جان لگے، مال لگے، قوت لگے، دل دماغ لگے. دین ہوگا تو پھر امن ہوگا، دین ہوگا تو محبتیں ہوں گی، دین ہوگا تو خوشیاں ہوں گی، دین ہوگا تو میرے بھائیوں عدل زندہ ہوگا، سخاوت زندہ ہوگی. ہاں پھر مالدار سخی بنیں گے، پھر غریب خوددار بنیں گے، پھر تاجر سچے دیانتدار بنیں گے، پھر افسر امانتدار بنیں گے، پھر حکمران عدل کرنے والے بنیں گے. دین آئے گا، دین آئے گا تو امن ہی امن ہوگا، محبتیں ہی محبتیں ہوں گی، محبتیں ہی محبتیں ہوں گی. پھر سخاوت ہی سخاوت ہوگی. پھر کھانے میں نہیں کھلانے میں مزہ آئے گا. مال جمع کرنے کا نہیں مال خرچ کرنے کا شوق ہوگا، مال خرچ کرنے کا شوق ہوگا. ہاں اللہ راضی ہوں گے، پھر اللہ راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوں گے. تو اللہ کی رضا کی 4 علامتیں بتائیں. جب اللہ راضی ہوتے ہیں وقت پر بارشیں ہوتی ہیں، بے وقت نہیں ہوتی اور ضرورت کے مطابق ہوتی، ضرورت سے زائد نہیں ہوتی. جب اللہ راضی ہوتے ہیں حکمران اہل ہوتے ہیں، اس کے اہل ہوتے ہیں، ان میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، ان میں آخرت کی فکر ہوتی ہے، انسانیت کی ہمدردی ہوتی ہے، اپنے ملک سے خیرخواہی ہوتی ہے. اور جب اللہ راضی ہوتے ہیں مال سخیوں کے ہاتھ میں جاتا ہے، مال سخیوں کے ہاتھ میں جاتا ہے. اور جب اللہ راضی ہوتے ہیں اور حکمران پھر مرد بنتے ہیں، مرد حاوی ہوتے ہیں. اور جب اللہ ناراض ہو جائیں، جب دین زندگیوں میں نہیں ہوگا، جب اللہ ناراض ہوں گے تو اللہ کی ناراضگی کی علامت نہ اہل حکمران، نہ اہل حکمران جن میں کوئی اللہ کا خوف نہیں، کوئی آخرت کی فکر نہیں، کوئی انسانیت کی ہمدردی نہیں، کوئی اپنے ملک سے خیرخواہی نہیں، جن کے سامنے صرف واہ ہے اور شہرت ہے اور اپنا پیٹ ہے اور اپنی غرض ہے اور اپنی جائیدادوں کو بنانا ہے. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ ناراض ہوتے ہیں، بارشیں بے وقت ہوتی ہیں، بارشیں بے وقت ہوتی ہیں، ضرورت سے زائد ہوتی ہیں، ضرورت سے زائد ہوتی ہیں. یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. یہ سیلابوں کا آنا، یہ پانی کا بھر جانا، یہ پانیوں کا بنیروں سے باہر نکل آنا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، مال فقیروں کے ہاتھ میں جاتا ہے، مال فقیروں کے ہاتھ میں جاتا ہے. جو خواہشات پہ خرچ کرتے ہیں، سیر سپاٹوں پہ خرچ کرتے ہیں، تقریبات پہ خرچ کرتے ہیں، فنکشنوں پہ خرچ کرتے ہیں اور اس کے مصرف پہ خرچ نہیں کرتے. جب اللہ ناراض ہوتے ہیں مرد نہیں عورتیں حاوی ہو جاتی ہیں، عورتیں حاوی ہو جاتی ہیں، پھر عورتیں حکمران بننا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ کی ناراضگی کے علامت. ہاں اللہ چاہتے ہیں بندہ کیا کرے؟ توبہ. اسے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو توبہ کر لو. توبہ کا معنی ہے لوٹ آؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ مسجد کی طرف، لوٹ آؤ دین کی طرف، لوٹ آؤ شریعت کی طرف، لوٹ آؤ حیا کی طرف، لوٹ آؤ نبی والی زندگی کی طرف، لوٹ آؤ. تبلیغ یہ محنت ہے کہ سب توبہ کریں. توبہ کرنا، توبہ کروانا، یہ گشت، اس کے پیچھے توبہ چھپی ہے. یہ مشورہ، یہ سروزہ، یہ چلہ، یہ 4 ماہ، یہ سال، یہ 7 ماہ، ایک ترتیب بنائیں. یہ ترتیب بنائیں کہ کہاں لکھا ہے 4 ماہ، کہاں لکھا ہے چلہ. اگر لکھے کو دیکھنا ہے، اگر لکھے میں چلنا ہے
تو لکھا پتہ کیا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لیا مومنوں کی جان کو مال کو جنت کے بدلے میں. یہ مال ہمارا نہیں، جان ہماری نہیں، ہاں یہ تو پہلے بھی کی ہے، لکھا ہوا تو یہ ہے، یہ تو خرید کرنے کے لیے ہے، خرید کرنے کے لیے. مقصد زندگی ہمارا یہ ہے اللہ کا کلمہ بلند ہو. ہم دنیا میں آئے اس لیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہاں ہماری ذمہ داری ہے. عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچان لے. ضروریات زندگی میں بقدر ضرورت کھانا ضرورت ہے. آج زور لگ گیا مستورات کا، باورچی کھانا پکانا، اب ناشتہ، اب دوپہر کا، اب شام کا، اب پلاؤ، اب کباب، اب بریانی، اب کسٹرڈ، اب کھیر، اب سالاد. زور لگا ہوا ہے. ایک وقت دسترخوان پہ ایک ہی کھانے. صحابہ کا کھانا سادہ. صحابہ کا کھانا کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں ایک چاند، دوسرا، تیسرا چاند ہمارے گھروں میں آگ ہی نہ جلتی. 2 ماہ گزر گئے، گزارا کیسے؟ کھجور کھاتے، پانی پیتے، کھجور کھاتے، پانی پیتے. ہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار میں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سامنے آئے، ہاتھ میں 1 درہم کا گوشت خریدا. 1 درہم کا گوشت. پوچھا حضرت عمر نے یہ کیا ہے کہ گوشت 1 درہم کا؟ کیوں؟ گھر والوں کا جی چاہ رہا تھا. سنی ذرا غور سے، کیا جواب دیا؟ گھر والوں کا گوشت کھانے کو جی چاہ رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اچھا گھر والوں کا گوشت کھانے کو جی چاہ رہا تھا. پھر فرمایا اچھا گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا. پھر فرمایا گھر والوں کا گوشت کھانے کو دل چاہ رہا تھا. جابر فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ اتنی مرتبہ دہرایا کہ میں دل میں کہہ رہا تھا کاش میرا درہم کہیں گم ہو جاتا، کاش حضرت عمر سے میرا آمنا سامنا نہ ہو. ہم دنیا میں اس لیے ہے کہ جی چاہی پوری کریں، جی چاہی پوری. ہاں زور غلط جگہ لگ رہا ہے کھانوں پر. گھروں میں زیادہ مشورہ آج کیا پکے گا. مرد گھر آتے ہیں پہلا سوال کیا پکا ہے. واہ آئے اس لیے لوگ اتنا کھاتے اس کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ کھاتے ہیں. دوسرا زور لگ گیا کپڑوں پر. یہ ضرورت ہے، یہ ضروریات اس بقدر ضرورت لگ رہے ہیں. ہاں مستورات کو پہلی پریشانی الماری میں جگہ نہیں ہے. اور دوسری پریشانی پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہیں. واہ الماری کس سے بھری ہے؟ ہوا سے؟ نہیں ڈیزائن پرانے ہو گئے. ہاں ڈیزائن کیا ہو گئے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 70,000 درہم تقسیم کیے اور اس وقت اپنے کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے تھے. ہاں تیسرا زور لگ گیا تعمیرات پر. آپ نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے یہ اونچی بلڈنگیں اور یہ اونچے پلازے. اللہ کی یہ کیا قیامت کی نشانی ہے. ہاں چوتھا زور لگ گیا شادیوں پر. شریعت کا مزاج شادی سستی ہو آسان ہو جلدی ہو. شیطانی مزاج شادی مہنگی ہو مشکل ہو رواج کے ساتھ تاخیر کے ساتھ. آج شادی کے رواج کے ساتھ، سستی کے مہنگی، آسان کے مشکل، جلدی کے تاخیر. ہاں عبدالرحمن بن عوف نے شادی کی. آپ نے عبدالرحمن تمہارے کپڑوں کو خوشبو کیسی لگی؟ حضور میں نے شادی کی. اللہ کے نبی کو پتہ بھی نہیں. ہاں میں ولیمہ کر لینا اگرچہ بکری. زور لگ گیا یہ بھی بنانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. ارے بھائی یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے؟ تو جواب پتہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اور پوچھو یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ بڑا زبردست جواب ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کرنا پڑتا ہے. واہ
تو گھر والے اسے کیا کہتے ہیں؟ مسجد میں جا کے بیٹھ کے دعا مانگو، چلو آپ نے فرمایا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، 5 زور لگ گیا سواریوں پر۔ صحابہ کے ایک سفر ایسا تھا پاؤں میں جوتا بھی نہ، بھائی چھوٹی سی زندگی ہے، بڑی قیمتی ہے، بڑی تیزی سے جا رہی ہے، دوبارہ ملنی نہیں۔ یہ محنت ہے جس سے اسلام چمکے گا، اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا۔ یہ محنت ہے جس سے اسلام زندہ ہوگا، اسلام زندہ ہوگا تو مسلمان کی شان و شوکت ہوگی، اسلام کی شان و شوکت، اس میں مسلمان کی شان و شوکت، اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت ملے گی۔ ہاں آج مسلمان نے دین کی محنت کو چھوڑا ہے اور دین زندگیوں سے نکلا ہے، اس لیے مسلمان اللہ کی نگاہ سے گر گیا، گاجر مولی کی طرح کٹ رہا ہے، غیر بھی مار رہے، اپنے بھی مار رہے۔ ہاں کیوں کہ مسلمان اپنے کام سے ہٹ گیا مسلمان۔ ایک ہے مسلمانوں پر ظلم اور ایک ہے اسلام پر ظلم۔ مسلمانوں پر ظلم کب ہوتا ہے؟ جب اسلام پر ظلم۔ مسلمانوں پر ظلم کون کرتا ہے؟ غیر مسلم۔ اور اسلام پر ظلم کون کرتا ہے؟ کہ مسلمان۔ اسلام پر ظلم کیا ہے؟ کہ مسلمان نے اسلام کو اپنی زندگی سے نکال دیا، اپنے کاروبار سے نکال دیا، اپنی شادیوں سے نکال دیا، اپنے لباس سے، شکل و صورت سے نکال دیا۔ مسلمانوں پر ظلم غیر مسلم کرتا ہے، مسلمانوں کو مارتے ہیں، مسلمانوں کو گھر گرا دیتے ہیں، بستیاں اجاڑ دیتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب مسلمان اسلام کو زندگی سے نکالتے ہیں۔ ہاں اس لیے بھائی حالات کا تقاضا توبہ کریں، توبہ کروائیں، لوٹیں اپنے کام کی طرف، اپنے مقصد زندگی کی طرف۔ ہاں ایک وقت آنے والا ہے ہم سب کے بارے میں یہ خبر چلے گی، فوت ہو گئے، بولنا چھوڑ دیا، پہچاننا چھوڑ دیا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، ظہر میں جنازہ ہے، عصر میں جنازہ ہے۔ ہاں یہ ہونے والا ہے اور لوگ کہیں گے انا للہ، اور جنازے میں رش پڑے گا اور دفنانے میں چند لوگ، اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد خبر میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ایک وقت تھا ہم دنیا میں نہ تھے اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہ ہوں گے۔ ہم نہ تھے، دنیا کا نظام چل رہا تھا، ہم نہ ہوں گے، دنیا کا نظام چل رہا ہوگا۔ جو جس سیٹ پر ہے، جو جس دفتر میں ہے، جس محکمے میں ہے، کچھ عرصہ پہلے کوئی اور تھا، کچھ عرصہ بعد کوئی اور ہوگا۔ ہاں کہیں آئے کہیں گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ یہ کام ہے، یہ بڑی ذمہ داری ہے، یہ بہت اونچا کام، انبیاء والا کام ہے اور یہ ہماری سعادت ہے۔ جو اس کام کو کرے گا اللہ اسے ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے، ہدایت کا سورج بنائیں گے، ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائیں گے۔ اس کا جینا بھی ہدایت کا ذریعہ بنے گا، اس کا مرنا بھی، اس کے جنازے بھی دیکھ کر لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ اور اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا طوبی لعبد جعله اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، مبارک ہو شخص کو جس کو اللہ نے خیر کی چابی اور شر کا تالا بنا دیا، خیر کی چابی اور شر کا تالا بنا دیا۔ ہم میں سے ہر ایک خیر کی چابی بن سکتا ہے، شر کا تالا بن سکتا ہے۔ جو اس کام کو کرے گا، ہم کچھ نہیں ہیں، یہ کام بہت اونچا ہے، ہم بڑے نہیں، یہ کام بہت بڑا ہے۔ ہاں یہ ہماری سعادت ہے، سفیر بن جانا یہ بڑی بات سمجھا جاتا ہے۔ جو تبلیغ کا کام کرے یہ اللہ کا سفیر ہے، یہ اللہ کا سفیر ہے، اللہ کا سفیر بنے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ تمہاری مدد کرے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ ہی تمہیں چھوڑ دے کون تمہاری مدد کرے گا، کون تمہیں سہارا دے گا، کون تمہارا ہاتھ پکڑے گا۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی مدد کی محتاج ہیں۔ اللہ کی مدد کا ذریعہ یہ اللہ کے دین کا کام ہے، تو سب دل سے نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔
اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ، اللہ کے پیغام کو لے کے پوری دنیا میں پھرنا ہے انشاءاللہ۔ اس کو اللہ سے مانگے، اللہ مجھے اسلام کی توفیق عطا فرما، اللہ مجھے اسلام کے لیے قبول فرما، اللہ مجھے اسلام کے لیے استعمال فرما، اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما، خیر کے دروازوں کو کشادہ فرما، شر کے دروازوں کو بند فرما۔ جیسے تو موسم کو بدلتا ہے اللہ گمراہی کو ہدایت سے بدل دے، جسے تو سورج کو طلوع فرماتا ہے روشنی ہر کچے پکے گھر میں داخل فرماتا ہے، اللہ ہدایت کے سورج کو طلوع فرما اور ہدایت کی روشنی ہر کچے پکے گھر میں داخل فرما۔ نیت کرے، دعا مانگے، کوشش کرے، 4 ماہ نہیں لگے 4 ماہ، 4 ماہ نہیں لگے 4 ماہ، چلا رہتا ہے چلا، اجتماع سے نہیں، ابھی نقد، اجتماع سے جائیں گے اگلے سال جائیں گے، نہ نقد، لوہا گرم چوٹ لگاؤ، لوہا گرم چوٹ لگاؤ۔ کتنے لوگ ہیں شب جمعہ پہ آتے رہتے ہیں، 4 ماہ نہیں لگ رہے، 4 ماہ کام نہیں ختم ہوتے، بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمت کر کے بولو بھائی، نقد چلے 4 ماہ کے لیے وہ کھڑے ہو گئے، جانا نہیں کسی نے، جانا نہیں، نقد چلہ 4 ماہ، چلے میں چل رہے ہیں، چلے سے 4 ماہ، شب جمعہ پہ ہو جانا نہیں بھائی، ہوئے دروازے والے قریب والے، جانا نہیں کسی نے بھائی، نقد چلہ 4 ماہ، چلے سے 4 ماہ، نقد چلہ 4 ماہ، چلے سے 4 ماہ، اللہ سب کو قبول فرمائے، نکلنا آسان فرمائے، استقامت نصیب فرمائے، رکاوٹوں کو دور فرمائے، سب کے خاندانوں کو قبول فرمائے۔ تشریف جانا نہیں۔ اچھا، جن کے 4 ماہ لگے ہوئے ہیں، چلے لگے ہوئے ہیں، سال 7 ماہ واپس جائیں گے، محنت کریں گے، سال 7 ماہ کی جماعت تیار کریں گے انشاءاللہ، سال 7 ماہ کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، خروج کا ذہن بن گیا، جانا نہیں بھائی، او بھائی جانے والا بھائی او بھائی یہ ملنا جلنا گلے مل رہے ہیں، توبہ او بھائی یہ ملنا جلنا شروع کر دیا، استغفر۔ خروج کا ذہن، 4 ماہ لگانے، چلہ لگانا ہے، ٹھیک ہے، مقام پہ کام بہت کمزور، توبہ 20 ساتھی 4 ماہ والے، 30 ساتھی چلے والے، روزانہ جڑنے والے 4 ماہ، توبہ۔ خروج بھی ہو، مقام پہ کام بھی ہو، سب نیت کریں، اپنے مقام پر بھی کام کریں گے انشاءاللہ، 8 گھنٹے، 6 گھنٹے، 4 گھنٹے، کم از کم 2.5 گھنٹے، کم از کم کتنا بھائی، سب نیت کریں، سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ، کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے، آپ کے دفتر، آپ کا محکمہ، آپ کا ادارہ، آپ کی فیکٹری، آپ کا گاؤں، آپ کی بستی، عزم ہو کہ سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ، سب کو نمازی۔ اچھا، بڑے شہروں میں بڑی تشکیلیں ہوتی ہیں، ہاں جی، سوات جانا ہے، حیدرآباد جانا ہے، وہ بڑا تقاضا ہے وصولی کا، اور سٹی میں تقاضا نہیں ہے، کھاران میں تقاضا نہیں ہے۔ تو بھائی جہاں کوئی تشکیل نہیں کرواتا وہاں تشکیل کروانی، جہاں کوئی نہیں جاتا وہاں جانا ہے، جہاں ضرورت ہے تقاضا ہے وہاں تشکیل کروانا ہے۔ اس کا عزم کریں کہ پسماندہ علاقوں میں، دور دراز کی بستیوں میں جہاں کوئی تشکیل نہیں کرواتا وہاں تشکیلیں کروائیں گے انشاءاللہ۔ تشکیل والوں سے کیا کہیں گے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں بھیجو، جہاں ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب ان سارے عمل کی توفیق کون دے گا؟ استقامت کون دے گا؟ صفات کون دے گا؟ شر سے کون بچائے گا؟ ضرورتیں کون پوری کرے گا؟ تو کس سے مانگنا ہے؟ ہم اللہ کے تھوڑے محتاج کے زیادہ کے بہت زیادہ کے بے حد زیادہ، تو دعائیں تھوڑی ہوں کہ زیادہ، مختصر کے لمبی، کبھی کے بار تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سب کو قبول فرمائے، اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ جمعرات جو ہے نا رات، یہ ان کی رات بڑی قیمتی، مانگنے کی بھی، ہر رات مانگنے کی ہے، ہر شب قدر است، گر قدر است، ہاں، ہر شب قدر است، گر قدر است، قدر ہو تو ہر رات ہی شب قدر، ہاں، تو اللہ سے مانگے بھی، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔